خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فغاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا 143واں یوم پیدائش بھرپور قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی گمر یونیورسٹی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان آڈیٹوریم میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد ہوا کہ اگر آپ نے اقبال کو سمجھ لیا، آپ اپنی زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اقبال کی موٹیویشن ایسی ہے جو آپ کے خون کو گرمائے گی، آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گی، آپ کو اپنے آپ کو پہچاننے کی طرف لائے گی، اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ 40 سے زیادہ بین الاقوامی زبانوں میں اقبال کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور ان کی پوئٹری جو ٹرانسلیٹڈ تھی ان کو ان کی ٹیکسٹ بکس میں شامل کیا گیا۔ تاریخ عالم گواہ ہے صدر علی وقار کہ سانحِ اعلام اور آزمائش کی زرخیز زمینوں نے جذبے اور ہمت کی نمونے ہمیشہ وہ انقلاب اگائے ہیں کہ جن کے مہرباں سائے تلے صدیوں کا بے کس انسان چین کی سانسیں لیتا رہا، مگر صدر علی وقار کون جانتا تھا کہ تقسیم ہندوستان سے پہلے ایک ستارہ ابھرے گا اور اپنے سینے میں آزادی کا خواب لیے عقابی روح ان نوجوانوں میں منتقل کر دے گا۔ صدر علی وقار یہ وہی عقابی روح ہے کہ جس نے یہ نعرہ بلند کر دیا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ صدر علی وقار یہ وہی عقابی روح ہے کہ جس کی بدولت یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آیا۔ مقررین نے قومی شاعر کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ خطاب نہیں لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں لوگے؟ انہوں نے کہا پہلے میرے استاد کو دو۔ انہوں نے کہا آپ کا استاد کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا استاد مولوی میر حسن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کی تو کوئی تصنیف نہیں ہے، مولوی صاحب کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے وہ کتنے صاحب علم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولوی میر حسن کی زندہ تصنیف کا نام اقبال ہے۔ اقبال کی جو شاعری ہے، میں ایک طالب علم ہوں شاعری کا، اردو ادب کا جو ہے بہت کچھ حصہ میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، بڑے شاعروں کو، میر غالب، ان لوگوں کو حت الوسع پڑھا ہے۔ اقبال نے ایک دم آ کر لفظیات ہی چینج کر دی ہیں۔ اقبال سے پہلے پوری اردو شاعری میں مومن کا لفظ کسی نے غزل میں استعمال کیا ہے؟ مومن خان مومن اپنے نام کے طور پہ برتتا تھا شاعر، بطور ایک نظریے کے، بطور ایک فکر کے اقبال سے پہلے۔ اسی طرح خودی کا لفظ 100 بار کسی نے لکھا ہوگا، اقبال جب اس کو ڈیفائن کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے خودی کیا ہے۔ میں خود شعر کہتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ایک شاعر کا کچھ لکھتے ہوئے اس کی ذاتی زندگی اور مشاہدات سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب اقبال روحانیات کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال روحانیات کی کس منزل پہ کھڑا ہوا ہے۔ اردو کلام اپنی جگہ، اس کا فارسی کلام، میں ایک چھوٹا طالب علم ہونے کے ناطے دعوے سے کہتا ہوں کہ پوری فارسی روایت میں اس پائے کا کلام نہیں ہے جو اقبال نے محمد و آل محمد کی تعریف میں لکھا ہے۔ نہ اس میں شیخ سعدی اس کا جو ہے ہم پایا ہے، نہ اس میں حافظ اس کا ہم پایا ہے، نہ اس میں جو ہے خیام اس کا ہم پایا ہے۔ فارسی کے بڑے بڑے شعراء اقبال کے سامنے بونے نظر آتے ہیں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد نے علامہ اقبال کی شاعری کے فلسفے کو خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں
بہت ساری باتیں کی، اور اس کا ایک شعر میں یہاں پر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جو امید کے بارے میں ہے، کہ اس کا آپ جیسے جوانوں سے اور شاہینوں سے امیدیں کتنی وابستہ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹھی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو یہ نہ دیکھے کہ یہ جو ہے یہ حالات خراب ہے، آپ لوگوں میں علامہ اقبال دیکھتا ہے کہ آپ لوگوں میں وہ پوٹینشلز ہے کہ اگر آپ لوگوں کو لائن مل جائے گا تو آپ ساری چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں۔ گلے بھی کرتے میرے جیسے استادوں سے، کیونکہ ادارہ جب قومیں جب تباہ ہوتی ہے تو استاد کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اس کو تباہی میں، اور اس میں علامہ اقبال جو ہے وہ گلہ کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، یہ استاد خداوندان مکتب استادوں سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ جو قوم دنیا کو لیڈ کر رہے تھے، ابھی ہماری اتنی بھی جان نہیں ہے کہ ہم کسی اچھی قوم کو فالو کر سکیں۔ جو لوگ دنیا کو انصاف دیتے تھے اب وہ خود انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں، واز بھی کرتے ہیں اپنے بچے کو ایک جگہ پر، پھر بتاتے ہیں، کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور اس کی شاعری میں انقلاب بھی ہے، وہ لہو کو بھی گرماتا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اس کا وہ پوم پڑھا تو کہتے ہیں جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ تو لہو کو بھی گرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ بھئی دیکھیں کہ کبھی کبھی آپ نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا ہے، اتنا بھی سر نہیں جھکانا چاہیے جس طرح ہمارے سوسائٹیز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے ہم جھکاتے ہیں۔ اور آخر میں آپ جیسے شاہینوں کے لیے ان کی ایک نصیحت بھی ہے، وہ بار بار ایک لفظ یوز کرتے ہیں جوانوں کے لیے، شاہین۔ وہ کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کا اسی ایک جہاں میں، پرواز ہے دونوں کا اسی ایک جہاں میں، شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور۔ تو بھائی یہ آخر میں اس پر میں اکتفا کروں گا کہ بھائی آپ لوگ شاہین ہیں۔ اب شاہین کا آپ لوگوں کی خصلتوں کا پتہ ہے، اگر نہیں ہے تو سارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے اس کو تھوڑا سا پڑھ لیجئے۔ ہمارا ملک ہے، آپ لوگوں نے اس کا باغ ڈور کل سنبھالنا ہے۔
شرکا نے شاعر مشرق علامہ اقبال کی فلسفہ خودی کو جہاں بیان کیا، وہیں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے حصول کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کیمرامین وقار اور حشمت ملک کے ساتھ ابرار احمد، گمل یونیورسٹی ٹی وی، ڈیرہ اسماعیل خان۔